الحمد لله الذي اصطفى خصوصا على ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید کے اس درس قرآن میں آج سلسلہ وار ہم سورہ بقرہ کی 2 آیت نمبر 11 اور 12 پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں حق اور سچ کی توفیق عنایت فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد رب کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. عزیز مکرم، سورہ بقرہ کے اس مرحلے پر منافقین کی عادات اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں قرآن مجید ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ رب بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر صحت مند ہیں، بظاہر تندرست و توانا ہیں، صحیح سلامت ان کے اعضاء ہیں، بالکل درست ان کے حواس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مریض ہیں، وہ مرض کا شکار ہیں. آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی ایک اور عادت، ایک اور ان کی خصلت وہ ظاہر کر دیتے ہیں. اور وہ عادت کیا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرانے والے ہیں. اور بے شک یہی لوگ، اگلی آیت بتاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے. عزیز مکرم، ان 2 آیتوں میں فساد کا ذکر ہے. فساد کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے بگڑنا، کسی بھی چیز کا اپنے صحیح مقام پہ نہ رہنا، یہ فساد کہلاتا ہے. مرض کو بھی فساد کہتے ہیں، فسد کہتے ہیں. اور کسی بھی خرابی کو، چاہے وہ ذہن کی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو، چاہے وہ نظر کی ہو، چاہے وہ خیالات کی ہو، چاہے وہ عمل کی ہو، وہ فساد پر مبنی ہوتی ہے. اس کے متضاد، اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف، فساد کے مخالف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے صلح. صلح کا مطلب ہے کسی چیز کو درست کر دینا، اس کی اصلاح کر دینا، اس کو صحیح کر دینا. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ڈنڈے چلا رہے تھے، وہ کوئی ہتھیار اٹھا رہے تھے، وہ کوئی بندوں کو مار رہے تھے، وہ کوئی آگ لگا رہے تھے. بظاہر وہ ایسا کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے خیال اور ان کی سوچ نے ایک ایسی نفرت کو پیدا کر دیا تھا جو نفرت آگے چل کے
آگ کا ہی کام کر رہی تھی، اور وہ نفرت کیا ہے؟ وہ نفرت ہے بارگاہ رسالت سے نفرت۔ وہ فساد کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے پچھلی آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم ایمان لائے ہیں یوم آخرت پر۔ یعنی اب معاملہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت کے بارے میں جو اپنا خیال ہے، جو اپنی سوچ ہے، اس میں فساد رکھتے ہیں، اور ان سے کہا یہ جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اور یہ جو آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں امن قائم نہیں ہے، تو یہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہ امن قائم ہو سکتا ہے بارگاہ رسالت کا ادب کرنے سے۔ یہ ادب، یہ جو امن ہے دنیا کا امن ہے، فساد فی الارض کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آج ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے۔ بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مختلف مذاہب کے ماننے والے، وہ اس بارے میں باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اس زمین پہ فساد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ فساد اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو بارگاہ رسالت کے منکر ہیں ان کو بارگاہ رسالت سے وابستہ نہ کر لیا جائے، اس وقت تک زمین کا فساد ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ لوگ چند لوگ تھے، وہ مدینہ کی بستی میں چند لوگ تھے، اور وہ کوئی کام اور نہیں کر رہے تھے، نہ کسی کو لاٹھیاں مار رہے تھے، نہ کسی کے گھر میں آگ لگا رہے تھے، نہ کوئی اور ایسا عمل کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے یہ جو ہیں یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ بھائی وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ یہی کر رہے تھے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھتے، وہاں مسلمانوں کی باتیں سنتے، اور وہ باہر جا کے مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو خیال ہے، وہ بدل دیتے۔ رب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کا جو امن ہے، جو دنیا میں جو فلاح ہے، جو سلامتی ہے، یہ دراصل وابستہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آج دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی، جتنی بھی فلاح اور جتنی بھی امن کی بات کرے، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان دروازہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کر لیتا۔ وہ چند لوگ، اور رب فرماتا ہے یہ پوری دنیا میں فی الارض، یہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، اور یہ چند لوگوں کی ہوئی باتیں ہم کیا کرتے ہیں؟ دو چار لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چند لوگ ہیں، کوئی بات نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ چند لوگ ہی ایسی سوچ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فساد کی مختلف قسمیں ہیں، جو بندے مار دیتے ہیں، یہ جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ جو بم بلاسٹ کرتے ہیں، ان سے بھی خطرناک ہیں وہ جو صرف لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال پہنچا دیتے ہیں، وہ سب سے برا فساد ہے۔ رب نے فرمایا وہ حالانکہ وہ ایک شہر میں کر رہے تھے، ایک بستی میں کر رہے تھے، رب نے فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حالانکہ وہ کر کیا رہے تھے کہ صرف چند لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ڈال رہے تھے، بھئی یہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، انہیں تو خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بس یہی کام کر رہے تھے۔ یہ زبان سے کہی ہوئی چند باتیں، یہ زبان سے کہے ہوئے چند لفظ، یہ پوری زمین میں فساد کا باعث بن رہے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، آج دنیا میں ہم جب امن کی بات کرتے ہیں، فلاح کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، تو وہ بات مکمل تب ہو سکتی ہے جب بارگاہ رسالت مآب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب حاصل ہو جائے۔ اور رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، الا انہم، خبردار، یہ حرف استثناء بھی ہے، خبردار بھی ہے، فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے نا کہ فساد نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، یہ نفاق نہ کرو، یہ منافقت نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو صلح صفائی والے ہیں، ہم تو ساروں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ خبردار، الرٹ ہو جاؤ، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ جو ساروں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں نا،
ساروں کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب یہ ہے اہل ایمان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کفر اور ایمان کبھی ساتھ نہیں چل سکتا۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، رب نے ان سے شعور لے لیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو بارگاہ رسالت کا بے ادب ہوتا ہے اس سے رب خیر کی بات بھی چھین لیتا ہے، اس کی زبان سے خیر نکلتا ہی نہیں ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ شر کی کرتا ہے۔ اب وہ بظاہر مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کا حلیہ بنایا ہوا تھا، نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، نام بھی مسلمانوں والے، رب فرماتے ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور اگلی بات بہت توجہ طلب، فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، رب نے ان سے شعور بھی لے لیا ہے۔ شعور وہ چیز ہوتی ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے جس سے آگے چل کے انسانی عقل بنتی ہے، اور انسانی عقل سے پھر آگے علم حاصل ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو بارگاہ رسالت کے بے ادب ہو گئے رب نے ان سے شعور بھی لے لیا ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، بارگاہ رسالت کا جو ادب ہے یہ حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو سیدنا بلال بنا دیتا ہے، اور یہ مقامی رہنے والے جو سردار ہیں، جو بڑے قبیلے کے ہیں، جو مالدار ہیں، جو صاحب نسب ہیں، دولت والے ہیں، ان کو زیرو کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کے پاس اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لی گئی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں رب نے فرمایا کہ ان کو مرض لائق ہے دل کا، اور اب اس سے اگلی نشانی بتائی کہ ایک تو یہ فساد کا باعث بنتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ اصلاح کی طرف نہیں آنے والے، بلکہ یہ اس کی بجائے یہ شعور کھو چکے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں کہ ہمارا وہ شعور باقی رکھے کہ ہمیں ہر گناہ کے بعد معافی کی مہلت ملتی رہے، رب ہمیں اپنے گناہ کا ہمیں ادراک ہوتا رہے، شعور ہوتا رہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کی ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ ایک گناہ کرنے سے ایک نشان لگتا ہے اور وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے انسان اپنے گناہ پہ، اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام، ایک جگہ وہ آتی ہے جہاں انسان کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ اللہ معاف کرے، آج ہم نے ایسے ہی گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ہمیں جھوٹ ہی نہیں لگتا، ہمیں چغلی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں غیبت ہی نہیں لگتی، ہمیں جو ایسی اور برائیاں ہیں ہم نے ان برائیوں کو اور نام دے کے اپنی زندگی میں رائج کر لیا ہے۔ رب فرماتا ہے منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں اپنے عمل کے بارے میں شعور ختم ہو گیا ہے، کہ اب وہ عقل بھی رکھتے ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے کہ جہاں انسان وہ سوچ ختم کر بیٹھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کم سے کم انسان کو یہ فرق، یہ تمیز یہ حاصل رہے کہ انسان گناہ کرے، انسان خطا کا پتلا ہے، کسی بھی لمحے کسی بھی وقت بہک سکتا ہے، لیکن اس کو یہ شعور حاصل رہے کہ وہ دوبارہ اپنے گناہ پہ معافی مانگ سکے، توبہ کر سکے، اپنے رب کی طرف رجوع کر سکے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں نا، یہ بارگاہ رسالت کا ادب ختم کرنے کی وجہ سے رب نے ان سے شعور کی صلاحیت لے لی ہے۔ اب یہ اپنے اس عمل پہ اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ واپسی کا راستہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حلال و حرام کا فرق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی اللہ کہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وتقر الجدیدان واستسلل الفرقدان وبلغ روح سیدنا محمد وارواح اہل بیتہ